حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا، اس دل کی جو صفائی ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کے دل کو بھی صاف فرما دے گا۔ دنیا میں ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ صاحب سرمایہ، امیر و طاقتور شخص وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی تعلق کے ذریعے، مال کے ذریعے، اثر و رسوخ کے ذریعے اس دنیاوی قانون سے تو بچا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی کبریائی اور طاقت کے سامنے نہ تو فرعون کی رعونت چل سکتی ہے، نہ قارون کا خزانہ چل سکتا ہے، نہ حامان کا منصب چل سکتا ہے، نہ شداد کی جاگیر چل سکتی ہے، اور نہ ابو لہب کی خاندانی وجاہت کسی کام آ سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز انسان کو اللہ کے قہر و غضب سے بچا سکتی ہے تو وہ توبہ و استغفار ہے۔ اللہ کے قہر اور غضب سے جو چیز انسان کو بچا سکتی ہے وہ سچی توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ نہایت ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ توبہ و استغفار ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو گرائے اور توبہ اور استغفار کو اختیار کرے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اور استغفار بڑی ہی اہم چیز ہے جسے اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے اپنی قوموں کو کرنے کا حکم دیا۔ اور عام مشاہدہ ہے جب انسان کسی مشکل میں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت ہی توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے؟ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی رب ذوالجلال سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے۔ جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی رب ذوالجلال سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے۔ اور توبہ پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا توبہ ہے۔